السلام علیکم۔ بدر خان خود بھی تارکا کی ملنے والی اطلاع پر ششدر رہ گیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بھی فکر انگیز تھی کہ تغرل خان زندہ ہے اور اس نے شیر کوہ کی تباہی پر انتقاماً تارکا کو تباہ کر دیا ہے۔ بدر خان اچھی طرح جانتا تھا کہ تغرل خان کچھ بھی تھا، لیکن اسے کسی نہ کسی طرح راول خان کی حمایت حاصل تھی اور اسی کی مدد کے بل بوتے پر وہ ڈاکو بنا تھا۔ چنانچہ یہ خوف اس کے دل میں بھی دامنگیر ہوا کہ کہیں انتقام کا دوسرا نشانہ شیر کو نہ ہو۔ تارکا کے بارے میں ان چند آنے والوں سے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ بہت ہولناک تھیں۔ تارکا سے ہونے والی پہلی جنگ میں شیر کوہ کی فوجوں کا سالار تو بدر خان تھا، لیکن فتح در حقیقت تغرل خان کی مدد کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے خوف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گوندل خان اور ہاشم خان کے ساتھ تغرل کے موضوع پر ابھی گفتگو کرنا بے معنی تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ بدر خان گلاب خیل اور تارکا کی فوجوں کی مہمان نوازی میں مصروف تھا اور اس پر سرداری کا نیا نیا منصب، یہ ساری چیزیں اسے بکھلائے ہوئے تھیں۔ رفتہ رفتہ ہی ان حالات پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ بہرطور وہ اس وقت ان فوجوں کی واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے شیر کوہ کے لوگوں کو بھی ان کی مدد پر لگا دیا تھا۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اس کے ذہن میں ایک تشویش اور تھی، اور وہ تھے اس کے بیوی بچے جو یرغمال کے طور پر تارکا میں تھے۔ اگر تغرل خان نے تارکا میں تباہی پھیلائی ہے تو کہیں اس کے خاندان کا کوئی فرد اس تباہی کا شکار نہ ہوا ہو۔ شدت سے دل چاہا کہ ہاشم خان سے اپنے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن ہاشم خان جس غم و اندوہ کا شکار تھا، اس کے تحت یہ سوال اس وقت ذرا غیر مناسب تھا۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو شیر کوہ بلا لے تاکہ سرداری کا صحیح لطف اٹھایا جا سکے۔ اس نے گوندل خان یا ہاشم خان سے تو اس بارے میں کچھ نہ کہا، لیکن اپنے 5 آدمیوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ یہ اس کے خاص آدمی تھے۔ انہیں ہدایت کی کہ تارکا کی فوجوں کے ساتھ وہ تارکا چلے جائیں اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کو واپس شیر کو لے آئیں۔ تمام افراد تیار ہو گئے۔ تارکا کی فوجوں کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں۔ بدر خان شیر کوہ کے بیرونی حصے تک انہیں خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ بدر خان رخصت ہونے سے قبل ہاشم خان نے اسے مخاطب کیا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا اور تارکا کو شیر کوہ کی بقا کے لیے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس میں ہمارا ایک اور جذبہ بھی شامل تھا کہ برائیوں کو پھیلنے سے روکا جائے اور جو وبا ان پہاڑوں میں عام ہو رہی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں تارکا میں بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ بدر خان، ایک بات اچھی طرح سن لو۔ اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر تم شیر کوہ کے لیے بہتر سردار ثابت نہ ہوئے تو ہم تمہیں معزول کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سردار گوندل خان اور میں اس قربانی کے صلے میں یہی چاہتے ہیں کہ شیر کوہ کو پھر اپنی انہی روایتوں پر گامزن ہو جائے جن میں وہ رازق خان کے دور میں تھا۔ سرکشی کو دبانے کے لیے تمہاری قوت کا استعمال جائز سمجھا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ میں شیر کوہ کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا معزز سردار۔ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے وہ میرا فرض اولین ہے اور میں پوری تندہی سے اس فرض کو نبھانے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس میں ناکام رہا تو اس کی اطلاع سردار گوندل خان کو اور آپ کو دوں گا۔ بدر خان نے صدقے دل سے جواب دیا، اچھا، خدا حافظ۔ اب دیکھیں تارکا کا کیا ہوا۔ تم اپنے یہ افراد میرے ساتھ کیوں بھیج رہے ہو؟ میں خود بھی تارکا کی کیفیت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ سردار، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے تارکا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب گلاب خیل تارکا اور شیر کو ایک ہی رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں۔ مجھے تارکا کی خیریت درکار ہے۔ ہاشم خان نے جواب دیے بغیر اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ فوجوں کا جم غفیر گھوڑے دوڑاتا ہوا تارکا کی جانب چل پڑا تھا۔ سردار گوندل خان نے بھی پہلے تارکا کی زبوں حالی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ یہ اندازہ لگائے کہ تارکا کی تباہی کس حد تک ہے۔ گوندل خان کے اپنے سینے میں بھی آگ سلگ رہی تھی، اپنی بیٹی زرنگاہ کی آگ، لیکن بدبختی نے اسے موقع نہیں دیا تھا اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ زرنگاہ کہاں گئی۔ بدر خان کافی دیر تک کھڑا تارکا اور گلاب خیل کی فوجوں کو جاتے دیکھتا رہا، اور جب ان کا ایک ایک سپاہی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر واپس چل پڑا۔ بے شک تارکا میں جو کچھ ہوا وہ باعث افسوس تھا، لیکن اب شیر کوہ کے مسئلے کو سنبھالنا تھا۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کے بعد اپنے مشیروں کا
ایک خصوصی اجلاس طلب کیا۔ میرے دوستو، سرداری کا شوق مجھے کبھی نہیں تھا، اور اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سرداری کوئی آسان کام ہے تو میں اسے پیشکش کرتا ہوں کہ منظر عام پر آئے اور مجھے مشورے دے کہ میں شیر کوہ کے نظام کو کیسے بہتر رکھ سکتا ہوں۔ میرے دوستو، میں تمہارے تعاون کا طلبگار ہوں۔ طویل عرصے تک شیر کوہ میں برائیوں کا دور دورہ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کی مدد سے نوجوانوں کو ان کے صحیح راستے پر لاؤں۔ مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بدر خان۔ بدر خان کے مشیروں نے جواب دیا۔ ایک اور تصور بھی میرے ذہن میں کھٹکا پیدا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ طغرل خان زندہ ہے۔ جوزفائن اور راول خان نے طغرل خان کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پہاڑوں کے لیے ایک افریت پیدا کیا ہے، ایک ایسا ہولناک درندہ پہاڑیوں میں چھوڑ دیا ہے جو انسانوں کو ترنے والا سمجھ کر نگل جاتا ہے۔ ہمارا پہلا فرض ہے کہ طغرل خان کے خلاف کوئی ایسا محاذ بنائیں جس سے اسے ختم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے ایسی محاذ آرائی کے بے شمار قصے سنے جاتے رہے، یہاں تک کہ شیر کوہ میں اعلان ہوا کہ طغرل خان ختم ہو چکا ہے۔ ان کی مصنوعی قبریں بھی بنا دی گئیں، لیکن آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ راول خان کتنا چالاک تھا اور اس نے کیا کچھ نہ کیا۔ میری آنکھیں دور تک دیکھ رہی ہیں۔ میں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کی ہے کہ شیر کوہ میں ابھی حکمرانی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ دو افراد زندہ ہیں، طغرل خان اور راول خان۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کبھی آپس میں مل بیٹھے تو یقینی طور پر کوئی ایسا شیطانی کارنامہ انجام دیں گے جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ شیر کوہ میں ایک باقاعدہ فوج تیار کی جائے جو راول خان اور طغرل خان کو تلاش کر کے قتل کر دے۔ مشیروں نے بدر خان کی اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب بار بار تارکا یا گلاب خیل کا لشکر ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے طور پر ہی کرنا ہے، اور بہرطور راول خان اور طغرل خان زندہ تھے اور ان کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ بدر خان نے مطمئن انداز میں جرگے کا اجلاس ختم کیا اور پھر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اسے لطف ہی نہیں آ رہا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بیوی بچوں کا خیال اول حیثیت رکھتا تھا۔ اگر تارکا میں کچھ نہ ہوتا تو شاید اسے اتنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن بہرطور یہ تصور اس کے ذہن میں موجود تھا کہ تارکا میں تباہی پھیلائی گئی ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا اور پھر کئی دن کے بعد اس کے وہ ساتھی اکیلے ہی واپس آ گئے۔ ان کے آنے کی خبر بدر خان کو پہلے ہی مل گئی تھی۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شیر کوہ سے باہر نکل آیا۔ مقصد اپنے بیوی بچوں کا استقبال تھا، لیکن جب اس نے ان پانچوں کو منہ لٹکائے تنہا آتے دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہاں ہیں وہ سب؟ تم انہیں ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ بولنے کے لیے اسے خاصی قوت صرف کرنی پڑی تھی۔ سب سے آگے والے شخص نے گھوڑے سے اتر کر کہا، بدر خان، ہم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ کیا ہوا؟ تمہید مت باندھو، فوراً بتاؤ میری بیوی اور بچوں کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں آئے وہ تمہارے ساتھ؟ اس لیے بدر خان کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تارکا کے محل پر بھی حملہ ہوا تھا۔ ہاشم خان کے تمام بیوی بچے مار ڈالے گئے اور محل جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ تارکا میں لاشوں کے انبار، جلے ہوئے مکانات اور کٹے ہوئے خزانوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں باقی رہا۔ محل میں جو کچھ بھی تھا اسے یا تو ہلاک کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا۔ بے شمار لڑکیاں تارکا سے اٹھا لی گئیں۔ ہمیں کسی بھی طرح آپ کے اہل خاندان کا پتہ نہیں چل سکا۔ کیا بکواس کرتے ہو کتو؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں ہیں میرے بیوی بچے؟ کہاں ہیں؟ ان کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہاشم خان پر عائد ہوتی تھی۔ اس نے انہیں بطور یرغمال رکھا تھا۔ وہ ان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ ہاشم خان کو میرے بیوی بچے واپس کرنا ہوں گے، ورنہ میرے اور اس کے درمیان ایک ایسی دشمنی چلے گی جس کی کوئی مثال ممکن نہیں ہوگی۔ یہ ذمہ داری صرف ہاشم خان کی ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں مانتا۔ یہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ میرے بیوی بچوں کو بطور یرغمال طلب نہ کرتا تو پاگل ہو گئے ہو تم لوگ۔ تم سب دیوانے ہو۔ واپس چلو، میرے ساتھ واپس چلو۔ آؤ، ہمیں اسی وقت تارکا جانا ہے۔ بدر خان خود پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی وحشت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ وہ پانچوں افراد جو طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ چلتے کیوں نہیں؟ چلو میرے ساتھ، تم میرے ساتھ چلو، بدر خان نے کہا۔
اور انہوں نے اپنے گھوڑے واپس موڑ لیے۔ بدر خان بے سر و سامانی کے عالم میں تھا۔ قبیلے والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا۔ البتہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ وہیں سے لوٹ گئے تاکہ شیر کوہ کے لوگوں کو صورتحال بتائی جا سکے۔ بدر خان دیوانگی کے عالم میں اپنا گھوڑا برق رفتاری سے دوڑانے لگا، جبکہ وہ پانچوں اور دوسرے لوگ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ خاص طور سے تارکا سے آنے والے تو بری طرح تھکے ہوئے تھے، لیکن اس وقت اس پاگل سردار کا ساتھ دینا ہی تھا، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ راول خان نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ تغلق خان اگر وہاں پہنچ سکتا ہے تو کسی وقت دوسرے لوگ بھی وہاں تک آ سکتے ہیں، اور راول خان کو اب یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ پہاڑوں میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ جو بھی اسے دیکھے گا اپنا اولین فرض سمجھے گا کہ اسے ہلاک کر دے۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، داڑھی بڑھ گئی تھی، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے۔ جو نفاست اور آن بان اس کی فطرت میں موجود تھی اب اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اسے اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشانی تھی، جو اس سے الٹے سیدھے معصومانہ سوال کرتیں، جن پر راول خان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو جاتا تھا۔ فرخانہ عظیم تھی کہ ایسے لمحات میں بچیوں کو خود ہی سمجھاتی تھی۔ یہ سب کچھ تو قدرت کا امتحان ہوتا ہے، وہ بچوں سے کہتی، اور پھر تم تو مشقت کی زندگی گزارنے کی عادی ہو۔ بابا خان تمہیں پہاڑوں کی سیر کرا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ تم اس سیر سے لطف اٹھاؤ تم بابا خان سے ایسی باتیں کرتی ہو۔ آئندہ یہ سب کچھ بابا خان سے مت کہنا، انہیں دکھ ہوتا ہے، تم دیکھتی نہیں ہو کہ وہ کتنے غمگین ہو جاتے ہیں۔ فرخانہ کی ان باتوں سے راول خان کا احساس جرم اور شدید ہو جاتا کہ میری وجہ سے ہی یہ سب بد نصیبی کا شکار ہیں۔ آہ کاش یہ مجھ سے علیحدہ ہی رہتے۔ فرخانہ ایک رات ویران چٹان کے نزدیک کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے اس نے اپنے اسی احساس جرم سے منسوب ہو کر اسے مخاطب کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جوزفائن نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں میری زندگی میں شامل کیا، لیکن میں آنکھوں کا اندھا تمہیں نہ پہچان سکا۔ اس کے بعد تم جوزفائن کے عتاب کا شکار ہو کر انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہی، لیکن تم نے پھر بھی مجھے قبول کر لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے دھتکار دیتیں؟ اگر ایسا ہو جاتا تو کم از کم اپنے اس مکان میں سکون کی زندگی تو گزار رہی ہوتیں، میرے ساتھ تو نہ بھٹک رہی ہوتیں۔ فرخانہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایسی باتیں مت کرو خانہ، تم مرد نہیں جانتے کہ عورت کا سہاگ کیا چیز ہوتی ہے۔ میرا دل تمہارے لیے تڑپتا تھا، لیکن تم میرے لیے آسمان تھے جس تک میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر یہ آسمان میرے پاس واپس آ گیا تو میری خوشیوں کا کیا ٹھکانہ؟ خانہ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو جوزفائن کی وجہ سے ہوا تو کیا میں تمہارے ساتھ نہ ہوتی؟ اور اگر میں تمہارے ساتھ ہوتی تو کیا یہ نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ نہیں خانہ، تم ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ میں تمہارے ہر اچھے اور برے وقت کی ساتھی ہوں، کبھی بھول کر بھی ایسی باتیں مت سوچنا۔ تم میرے لیے، اپنی بچیوں کے لیے جتنے قیمتی ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ راول خان رونے لگا۔ فرخانہ تم عظیم ہستی ہو، تم بہت بڑی ہو فرخانہ۔ نہیں خانہ، میں تمہاری غلام ہوں، تمہاری باندی ہوں، مگر فرخانہ ایک بیوی کی حیثیت سے مجھے مشورہ تو دو کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ خانہ، زندگی نے جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہمیں پورا کرنا ہی ہوگا۔ تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، وقت پورا ہوتا جا رہا ہے اور ہم پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ تمہیں کوئی ٹھکانہ تو مل جائے تاکہ تم سکون سے کچھ وقت گزار لو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر مجھے کوئی تکلیف ہوئی تو میں خود تمہیں بتا دوں گی۔ جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے کرتے رہو۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اب بھی کسی ویرانے ہی کو آباد کریں یا کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خانہ، ویسے تو تم جو مناسب سمجھو گے وہی ٹھیک ہوگا، لیکن ویرانوں میں ہماری زندگی گزر نہیں سکتی۔ زندگی کی ضروریات ویرانوں میں نہیں مل سکتیں۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اب تم یہ بات بھول جاؤ کہ تم راول خان ہو۔ کیا مطلب؟ راول خان نے تعجب سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تم راول خان کی بجائے کسی اور حیثیت سے کسی آبادی کا رخ کرو۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے حلیے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بہت زیادہ خانہ، تمہاری صورت دیکھ کر تو میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کتنے کمزور ہو گئے ہو تم، داڑھی بڑھ گئی ہے،
کیسی شکل نکل آئی ہے تمہاری! پہلے تو تم… ظاہر ہے میرے اوپر اب تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ میں اپنی بچیوں کا باپ ہوں، پہلے میں نے یہ سوچا کب تھا؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ سوال تم کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ آبادی کا رخ کرنے پر ہم پہچانے تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، راول خان نے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ اگلی صبح سفر پھر شروع ہو گیا۔ وہ کسی نامعلوم سمت جا رہے تھے۔ موسم بھی رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور اب آسمان پر عموماً بادل چھائے رہتے تھے۔ راول خان چونکہ بچپن ہی سے پہاڑوں سے باہر نکل گیا تھا اور واپس آنے کے بعد بھی اس کی زندگی محدود رہی تھی، اس لیے پہاڑوں کے بارے میں اسے زیادہ معلوم نہیں تھا اور وہ راستوں کا تعین بھی نہیں کر پاتا تھا، بس ایک ہی سمت میں چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک شام آہستہ آہستہ ماحول تبدیل ہوتا چلا گیا۔ برف باری کے امکانات تھے۔ آسمان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راول خان وحشت زدہ نگاہوں سے کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ پناہ لے سکے۔ وہ ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتا رہا۔ اسی اثناء میں ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ راول خان نے پتھرائی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر گھوڑے کو ایک ٹیلے کی آڑ میں لے آیا جو تھوڑے ہی فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ سپاٹ ٹیلا تھا اور اس میں کوئی ایسا رخنا بھی نہیں تھا جس کے نیچے وہ پناہ لے لیتے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ گہری تاریکی میں اب آگے کے مناظر نظر نہیں آ رہے تھے اور راول خان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹیلے کی آڑ میں وہ بچوں کے ساتھ گھوڑوں سے اتر گیا۔ ہواؤں کے شور کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور برف اب پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گرنے لگی۔ فرخانہ نے اپنی اوڑھنی بچیوں کو اڑا دی اور خود راول خان کے شانے سے شانہ ملا کر بیٹھ گئی۔ بچیوں کو کچھ کھلا دو اور کوشش کرو کہ یہ سو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا۔ فرخانہ نے ایک نگاہ بچیوں پر ڈالی۔ اس وقت تک موسم ان پر اثر انداز نہیں ہوا تھا اور وہ برف باری سے خوش ہو رہی تھیں۔ بہر طور اس نے انہیں تھوڑا بہت کھلایا اور راول خان کو بھی کھانے کے لیے دیا۔ جوں جوں رات ہو رہی تھی برف باری کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تا حد نگاہ برف کی سفید چادر پھیلتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے انہیں سنگلاخ زمین ہی ملتی رہی تھی۔ برف باری اتنی تکلیف دہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ برف باری کے دوران موسم زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ یہ ہوائیں بھی اس گرم موسم کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن شدید خطرہ اس وقت تھا جب برف باری رک جائے گی اور انہیں تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس قدر سرد ہوتی تھیں کہ جسم ٹھٹر کر رہ جاتے، اور راول خان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیوی اور بچیوں کو ان برفانی ہواؤں سے بچا سکے۔ وہ خوفزدہ تھا تو آنے والے کل سے، اور اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ابھی دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ محفوظ رہ سکتا۔ مستقبل کا یہی خوف اسے وحشت زدہ کیے ہوئے تھا۔ بچیاں اوڑھنی اوڑھ کر سو گئیں۔ برف ان پر جمتی رہی جسے بار بار فرخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا کرتی تھی تاکہ برف کا وزن بچیوں پر بڑھ نہ جائے۔ راول خان اور فرخانہ شانے سے شانہ ملائے بیٹھے ہوئے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے اور وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ پھر فرخانہ بھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی، لیکن راول خان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ برف باری رات بھر ہوتی رہی۔ ابھی صبح ہونے میں ذرا ہی دیر تھی کہ فرخانہ کی آنکھ کھل گئی۔ خانہ آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے شرمندگی سے پوچھا۔ ان حالات میں نیند کہاں آتی ہے؟ میں شرمندہ ہوں خانہ کہ میں سو گئی تھی۔ نہیں، تمہارا سو جانا اچھا ہوا، مجھے سکون مل گیا تھا، ورنہ اگر تم بھی جاگتی رہتی تو میں مضطرب ہوتا۔ نہیں خانہ، مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو کہ مصیبتوں کے یہ دن ختم ہو جائیں، اب تو تھکن محسوس ہونے لگی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے، لیکن ایک بات کا اطمینان رکھو، میں زندگی کے ہر برے اور اچھے لمحے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی کسی بھی وقت یہ محسوس مت کرنا کہ میں ان حالات سے تھک جاؤں گی۔ میں تھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں جانتا ہوں۔ فرخانہ نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ اللہ سے کیا مانگ رہی تھی۔ شاید اللہ بھی اسے کچھ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کے کانوں میں برف باری کے شور کے باوجود ایک مدھم سی آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرخانہ چونک پڑی۔
راول خان کے ساتھ اس نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ راول خان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں دور دور تک تو کوئی نشان نظر نہیں آتا، مگر یہ آواز میرے اللہ کی طرف سے میری مدد کا اعلان ہے۔ میں اپنے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، لیکن یہ آواز۔ راول خان نے آواز کی سمت کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ہواؤں کے دوش پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ ایک اندازہ لگانے کے بعد آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے ایک جگہ رک جانا پڑا۔ یہاں ایک پہاڑی ڈھلان تھی، جس کے اختتام پر اسے مسجد کے بلند مینار کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ کوئی بستی تھی۔ خاموش اور سناٹے میں ڈوبے ہوئے مکانات سفید برف سے چمک رہے تھے، اور مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ راول خان کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ وہ خوشی خوشی فرخانہ کے پاس واپس پہنچا اور لرزتے لہجے میں بولا، فرخانہ، ایک بستی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بستی ہی کی مسجد سے یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ آؤ چلیں فرخانہ، آؤ ہم اس بستی کی جانب چلیں۔ فرخانہ مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے بچیوں کو جگایا اور پھر یہ تہی دست قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ ڈھلان بہت زیادہ گہرائی میں نہیں تھی، لیکن برف باری کی وجہ سے اس پر پھسلن پیدا ہو گئی تھی، اور ان سے نیچے اترنے کے لیے کافی سنبھل کر قدم رکھنا پڑ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ صبح کی روشنی نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں مسجد کے دروازے سے نمازی نکلتے ہوئے نظر آنے لگے، اور پھر انہی میں سے کسی کی نگاہ ان پر پڑ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں 10-12 افراد تیز رفتاری سے انہیں اپنی جانب آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ خانمہ برباد قافلہ، جو ایک عورت، 3 بچیوں اور ایک مرد پر مشتمل تھا، بستی کے لوگوں کے لیے باعث توجہ تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے موٹے موٹے کمبل بچیوں پر ڈال دیے تھے۔ ایک کمبل فرخانہ اور دوسرا راول خان کو دے دیا گیا۔ وہ انہیں مسجد کی جانب لے چلے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب کے گرم حجرے میں انگیٹھیاں روشن کر کے رکھ دی گئیں۔ ابھی تک کسی نے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ کمبل اوڑھنے کی وجہ سے ان کے جسموں میں حرارت پھیل گئی۔ راول خان خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد انہیں گرم قہوہ پیش کیا گیا، جسے راول خان نے صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے فرخانہ اور اس کی بچیوں کو حجرے کے اندرونی حصے میں بلا لیا۔ راول خان اپنے آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کاش فرخانہ بھی اسی کی مانند جھوٹ بول دے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے سے اسے کیوں نہیں بتایا۔ خان، تم انہی پہاڑوں کے باشندے معلوم ہوتے ہو۔ کہاں بھٹک رہے تھے؟ یہاں کیسے آ گئے؟ ذرا دیر بعد مسجد کے مولوی ولادت خان نے دریافت کیا۔ مولوی صاحب، میں آپ کو اپنی کہانی سنا دوں گا۔ یوں سمجھ لیجئے ایک مصیبت زدہ مسافر ہوں، اور آپ کی بستی میں پناہ لینے آیا ہوں۔ اللہ کے اس گھر میں مجھے کچھ عرصے کے لیے پناہ دے دیجئے۔ میں اور میرے بیوی بچے زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ کیسی باتیں کرتے ہو دوست، تم تو اللہ کی رحمت ہو، اطمینان رکھو۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ترین ہے۔ ہم سے جس قدر ہو سکا تمہاری خدمت کریں گے۔ ابھی تم نہ جانے کن کن پریشانیوں سے گزر کر یہاں تک آئے ہو، اس لیے آرام کرو۔ ہم تم سے بعد میں باتیں کریں گے۔ ہاں، اگر بھوک لگ رہی ہے تو کچھ کھا لو۔ ابھی نہیں، راستے میں میرے پاس کچھ تھا جو میں نے کھا لیا۔ تھوڑی دیر آرام کرو، اس کے بعد آپ کی اس محبت سے سرفراز ہوں گا۔ راول خان نے جواب دیا، اور مولوی صاحب تیار ہو گئے۔ حجرے کے ایک گوشے میں راول خان کو پناہ دے دی گئی۔ یہیں فرخانہ اور بچیوں کو بھی پہنچا دیا گیا۔ درمیان میں موٹا پردہ ڈال دیا گیا تاکہ ان کی بے پردگی نہ ہو۔ راول خان نے آہستہ سے فرخانہ سے پوچھا، کیا اندر تم سے کچھ پوچھا گیا؟ ابھی نہیں، وہ بیچارے تو میری خدمت ہی میں مصروف تھے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بہتر ہوا۔ یاد رکھنا، میرا نام سولت خان ہے۔ تم اپنا نام جو دل چاہے بتا سکتی ہو۔ بچیوں کے نام بھی جوں کہ توں رہنے دو، لیکن انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ میرا نام نہ لیں، اور نہ کسی کو بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم لوگ ڈاکو تغرل خان کے شکار ہوئے تھے۔ ہمارا قافلہ پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا کہ ہم پر آ پڑا۔ اس نے لوٹ مار کی اور ہم بمشکل تمام جان بچا کر بھاگ سکے۔ فرخانہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ دن کو 11 بجے کے قریب مولوی صاحب نے راول خان کو آواز دی، اور وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ تمہیں تھوڑا بہت سکون تو مل گیا ہوگا۔
دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تم تھوڑا بہت کھا پی لو۔ بستی کے لوگ تمہارے لیے بہت کچھ لائے ہیں، وہ محفوظ رکھا ہوا ہے، خراب ہو جائے گا، کھانے کے بعد جب تک دل چاہے آرام کرنا۔ راول خان نے شکر گزار نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھا اور گردن خم کر دی۔ سب لوگوں کے سامنے عمدہ قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ بستی والوں نے مہمانداری کا پورا ثبوت دیا تھا۔ کھانے کے بعد تمام لوگ پھر سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دوپہر ڈھل چکی تھی اور ظہر کی نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ راول خان نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اب وہ باقاعدہ نماز پڑھے گا۔ البتہ عصر کی نماز میں جب وہ نمازیوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا تو بدن پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بدترین مجرم کی مانند ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا عدالت میں کھڑا ہو۔ بدن کی اس کپ کپی پر اس نے بمشکل تمام قابو پایا تھا۔ واپس آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ فرخانہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ خان، تم صبح کے بھولے ہو، شام کو گھر واپس آئے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو اور ان برائیوں کو ختم کرو جنہوں نے تمہارے وجود میں گھر کر لیا تھا۔ نہیں فرخانہ، اس بات پر میرا ایمان ہے کہ سزا ملے گی، اور ضرور ملے گی، میں سزا سے نہیں بچ سکوں گا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی ولادت خان نے آ کر راول کو بتایا کہ گاؤں کے لوگ چوپال میں جمع ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ راول خان مولوی صاحب کے ساتھ چل دیا۔ اسے بس ایک ہی خوف تھا کہ کہیں یہاں کوئی شناسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تقدیر وقت سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ چنانچہ وہ ڈرا سہما ان لوگوں کے درمیان آ گیا، لیکن ایک نگاہ سب کے چہروں کو دیکھنے کے بعد اسے کسی قدر سکون کا احساس ہوا کہ ان میں کوئی شناسا نہیں تھا۔ بستی کے تمام لوگوں سے تمہارا تعارف تو ہو جائے گا دوست، پہلے تم اپنا نام انہیں بتا دو۔ بولنے میں پہل مولوی صاحب نے کی تھی۔ میرا نام سولت خان ہے، ایک چھوٹی سی بستی کا باشندہ ہوں۔ اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ایک رات قافلے پر ڈاکو تغرل خان آ پڑا۔ وہ بے دریغ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہا۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر بمشکل تمام وہاں سے فرار ہو گیا۔ پہاڑوں میں راستہ بھول کر ہم زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ برف باری میں ڈھلان کے اس پار ٹیلے کی آڑ میں ہم نے رات گزاری، اور صبح ہمیں اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دیں اور ہم اس بستی کی جانب پناہ لینے چل پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس بستی کا کیا نام ہے۔ میں ایک تباہ حال انسان ہوں۔ آپ لوگوں کے زیر سایہ اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مضبوط اور طاقتور آدمی ہوں اور ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو مجھ جیسے آدمی کے لیے مناسب ہو۔ میں آپ کے درمیان جگہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبتوں کے سائے میں جگہ دیجیے۔ راول خان کا لہجہ ٹوٹا ہوا، پردرد اور پر اثر تھا۔ وہ لوگ متاثر ہو گئے۔ ہم تمہیں سردار معظم شاہ کے سامنے پیش کریں گے، وہ یقیناً تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ جب تک تمہارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تم اللہ کے گھر میں مہمان رہو، اور تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے گی۔ راول خان نے گردن خم کر دی تھی۔ یہ بڑی عبرتناک سزا تھی اس کے لیے۔ یورپ کی فضاؤں میں شہزادے کی حیثیت سے پوری زندگی گزاری تھی۔ بچپن سے اب تک کا زمانہ جس عیش و عشرت سے گزرا تھا اس کی مثال دی جا سکتی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ کچھ لوگوں سے پناہ کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عروج و زوال کی یہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ضرور غرور اور برائی ہمیشہ سامنے آتی ہے۔ خدا کی رسی دراز ہے، سزا ملتی ضرور ہے، جلد یا بدیر۔ سورج ڈھل چکا تھا اور اب شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ راول خان کو حجرے کے اس عارضی حصے میں پناہ دے دی گئی۔ سردار معظم شاہ کو، جو اس بستی کا سردار تھا، راول خان کے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ بستی کا نام اسے گلزاوو بتایا گیا۔ دوسرے دن سردار معظم شاہ نے اسے جرگے میں طلب کیا۔ راول خان فرخانہ کے ساتھ تمام معاملات طے کر چکا تھا۔ بچیوں کو جو بات سمجھائی گئی تھی انہوں نے اس سے مختلف بات نہیں کی تھی۔ پیشانی پر نماز کا نشان سردار کی دینداری کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر راول خان کا استقبال کیا۔ کچھ بھی تھا، تباہ حال خان کی شان اس حلیے میں بھی نمایاں تھی۔ تاہم وہ سر خم کیے ہوئے معظم شاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ دل پر جو کچھ بیت رہی تھی خدا ہی جانتا تھا، لیکن اپنے آپ کو
संभाले हुए था और झूठ बोलने पर मजबूर था। सरदार ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी तमाम दास्तान हम तक पहुंचा दी गई है सूलत खान। दर हकीकत बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदों को इम्तहान में डालता है, और इस वक्त पहाड़ों की सरजमीन ज़ेरे इम्तहान है। तुगरल खान इन पहाड़ों में शैतान बनकर नाजिल हुआ है, और ये शैतान जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो इंसानों के लिए बेहद तबाह कुन है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमें एक इत्तला मिली है जो रूह फरसा है। इत्तला? रावल खान अपना तजस्सुस छुपा नहीं सका था। हाँ, शायद तुम्हें शेरकोह नामी बस्ती के बारे में कुछ मालूम हो। वैसे नौजवान, तुम खुद कहाँ के रहने वाले हो? मेरा ताल्लुक़ कभी किसी ज़माने में शेरकोह के एक करीबी बस्ती जरनाका से था। अजीज़ व अकारब के इंतकाल के बाद हमने तय किया था कि जरनाका से हिजरत करके दूर दराज की किसी बस्ती में आबाद हो जाएंगे। इसी ख्याल के तहत हम जरनाका से निकलकर एक काफ़िले के साथ शामिल हुए थे। अगर तुम जरनाका के बाशिंदे हो तो तुम्हें शेरकोह के हालात तो मालूम होने चाहिए। क्या तुम्हें इल्म है कि शेरकोह और उसके अतराफ़ में फ़रंगी नहूसत फैल चुकी है, और वहाँ नाच रंग और शराब आम हो गई है, और तमाम बुराइयों का सरबराह ज़ारिक खान का भाई रावल खान है, जो यूरोप से अपने साथ एक फ़रंगन को लाया था और जिसने आने के बाद पहाड़ों में ये गंदगी फैलाई थी। हाँ, मुझे मालूम है, रावल खान ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। लानत हो रावल खान पर, लानत हो उस खून पर जो उसकी रगों में दौड़ रहा है। उसने पहाड़ों को वीरान कर दिया, ताराज कर दिया उसने। उसी ने तुगरल खान को जन्म दिया, वरना ज़ारिक खान जैसा नेक इंसान ऐसा नहीं था कि उसकी औलाद इतनी शैतान होती। बहरतौर तारका ने शेरकोह पर हमला करके शेरकोह को ताराज कर दिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, और अब शेरकोह का नया सरबराह बदर खान है। उधर तो तारका का सरदार हाशिम खान शेरकोह में अपनी फ़तह की खुशियाँ मना रहा है, और दूसरी जानिब तारका में तुगरल खान शेरकोह की शिकस्त का इंतकाम ले रहा था। मेरे पास ये ख़बर भी चंद ही रोज़ कबल पहुँची है कि तुगरल खान ने तारका को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वहाँ अब आग और धुएं के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मर्दों को हलाक कर दिया गया है, औरतों को अगवा कर लिया गया है, ख़जाने लूट लिए गए हैं। तुगरल ने शेरकोह को बचाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन तारका को कम अज़ कम 50 साल पीछे धकेल दिया है। रावल खान सख्ते के आलम में खड़ा रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हो या गम का इजहार करे। उसे एक तरह से खुशी भी थी कि हाशिम खान को उसके किए की सज़ा मिली। दूसरी तरफ तुगरल खान की ज़िंदगी का एक सबूत मिला था, और तीसरी अपनी कैफियत पर अफसोस था कि उसका शेरकोह से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। बहरतौर चंद लम्हों के बाद उसने सवाल किया, तो रावल खान इस जंग में मारा गया होगा? पता नहीं, सही तफसीलात का इल्म इससे ज़्यादा नहीं हो सका। ये पता नहीं चल सका कि शेरकोह में क्या हो रहा है। मुअज़्ज़म शाह ने जवाब दिया, अल्लाह बस्ती गुलजावों को इसके शर से महफूज रखे। कभी तुगरल खान ने इस बस्ती का रुख तो नहीं किया? नहीं, खुदा के फजल से हम अभी तक महफूज हैं। दरअसल इस बस्ती का जुग्राफिया गलत है। यहाँ पहुँचने के लिए बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। फिर हमारी बस्ती गरीब भी है। लोगों के पास खाने और पहनने के अलावा और कोई साजो सामान नहीं है। अगर कभी तुगरल खान ने इधर का रुख किया तो हम अपने दरवाजे खुले छोड़कर एक मैदान में जमा हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद एक आदमी या एक ख़ानदान का गुजारा इस बस्ती में मुश्किल नहीं है। यहाँ अपनी मेहनत से पेट भरने के लिए खुदा ने सब कुछ दिया है। हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं, पानी के ज़खायर हैं, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, और हम ज़्यादातर यही करते हैं। यूं भी हमने अपनी ज़रूरियात महदूद रखी हैं ताकि दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़र बड़ी बस्ती के दस्ते नगर ना रहें। मैं तुम्हें पुरखलूस तौर पर बस्ती गुलजावों में खुशामदीद कहता हूँ, और ये दावत देता हूँ कि यहाँ रहकर अपने ख़ानदान की कफ़ालत करो। एक नदी गुलज़ादा से कोई 5 मील शुमाल में गुज़रती है। इससे हमने नहरें काटी हैं और अपनी बस्ती तक पानी के ज़खायर लाए हैं। इन पानी के ज़खायर से तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल सकता है। ज़मीन का एक टुकड़ा अपने लिए हासिल करो, इस पर काश्त करो, फसल का आधा हिस्सा अपने इस्तेमाल में लाओ, और बाकी आधे हिस्से से जो रकम हासिल हो वो गुलज़ादा के ख़जाने में जमा करा दो। ये रकम गुलज़ादा के तहफ़्फ़ुज़ के काम आती है। कभी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए तुम्हें
تو اس رقم سے تمہیں قرض ضرور مل سکتا ہے، جسے تم تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتے ہو۔ جب تک تمہاری پہلی فصل تیار نہیں ہو جاتی، ہم تمہیں گلزادہ کا شہری تسلیم کرتے ہوئے تمہارے لیے ہر چیز مہیا کریں گے، اور یہ سب کچھ تم پر قرض ہوگا جسے تم تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں اسی زمین پر ایک جھونپڑا بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سامان بھی گلزادہ کے خزانے سے فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں کسی شے کی ضرورت ہے، میں تمہیں گلزادہ کی شوہریت دیتا ہوں اور اپنے درمیان خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تم ہم میں سے ایک ہو۔ راول خان نے ایک گہری سانس لی۔ یہ انسانیت تھی جس کا مزہ وہ پہلی بار چکھ رہا تھا۔ یہ انسان تھے جو انسانوں کو اپنے جیسا سمجھ کر انہیں زندگی کی سہولتیں مہیا کرتے تھے۔ یہ ایک دیندار سردار تھا جو کسی اجنبی مہمان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں دے رہا تھا، اور جب راول خان سردار تھا تو اس نے کیا کیا؟ سوائے عیش پرستی کے، نوجوانوں میں شراب اور رقص عام کرنے کے اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا تھا۔ وہ جو کچھ کر چکا تھا اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا، کبھی نہیں۔ سردار معظم شاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ راول خان کو گھوڑے پر بٹھا کر ان اطراف میں لے جاؤ اور وہ خالی زمینیں دکھا دو جن میں سے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا اسے دیا جا سکتا ہے۔ راول خان ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ گھڑ سوار اسے بستی سے کچھ فاصلے پر لے گئے۔ بہت خوبصورت علاقہ تھا۔ راول خان نے ایک قطع اراضی کو پسند کر لیا اور وہاں اس کے لیے حد لگا دی گئی۔ اطراف میں چھوٹے چھوٹے جھونپڑے نما مکانات بنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے لیے بھی اسی جگہ ایک چھوٹے سے مکان کا تصور پیش کر دیا جسے سب نے متفقہ طور پر سراہا۔ دوسرے دن اس نے اپنی زمین پر کام شروع کر دیا۔ زمینوں کو صاف کیا گیا، اس کے کنارے باڑ لگائی گئی، اور اس کے بعد راول خان نے ہل چلانا شروع کر دیا۔ وہ کھیتی باڑی سے باقاعدہ واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے کچھ بزرگوں سے مدد لی۔ وہ صبح منہ اندھیرے اٹھتا اور رات کو تاریکی ہونے تک اپنی زمینوں پر مصروف رہتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور پھر ایک رات فرخانہ نے اس سے کہا کہ وہ گل شہاب کے گھر جا کر اس کی بیوی کو بلا لائے۔ راول خان پاگلوں کی طرح گل شہاب کی طرف دوڑا۔ گل شہاب کی بیوی اور فرخانہ کے درمیان غالباً کوئی گفتگو ہو گئی تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دے کر گل شہاب کو بلایا اور اپنی بیوی کا پیغام اسے دیا، گل شہاب اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ گل شہاب خود بھی راول خان کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ بیوی اندر چلی گئی اور گل شہاب راول خان کے ساتھ باہر بیٹھ گیا۔ سولت خان، تمہارے گھر یہ چوتھا بچہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ نہیں خان، بس یہ چوتھا ہی بچہ ہے۔ تینوں بیٹیاں ہیں تمہاری؟ ہاں، راول خان نے جواب دیا۔ تو بیٹے کی آرزو تو تمہارے دل میں ضرور ہوگی؟ ہاں، راول خان کے دل میں پھر ہوک سی اٹھی۔ بیٹے کی آرزو اس کے دل میں نہ جانے کب سے تھی، لیکن اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس بیٹے کو وہ کیا دے گا؟ ایک کسان کی زندگی، زمینوں پر ہل چلانے کی زندگی، فصلیں اگانے کی زندگی، حالانکہ اس نے خود یورپ میں پرورش پائی تھی، شہزادوں کی مانند۔ کافی دیر گزر گئی تو اندر سے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ گل شہاب دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ کون ہے؟ میں ہوں گل شہاب۔ سولت خان کو خوشخبری سناؤ، خدا نے اسے بیٹا دیا ہے، گل شہاب کی بیوی کی آواز سنائی دی۔ ہاشم خان تارکا کی جانب سفر کر رہا تھا۔ دنیا اس کی آنکھوں میں تاریک ہو چکی تھی۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس بھی تھا اور اپنے گھر کے لٹ جانے کا بھی۔ سوچ رہا تھا کہ اس سے غلطی کیوں کر سرزد ہوئی، کیا اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بہرحال ابھی ان سوچوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو جا کر اپنے اجڑے دیار کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ تارکا کی سرحدوں میں داخل ہو گئے، اور سرحد میں قدم رکھتے ہی انہیں احساس ہوا کہ جو لوگ ان کے پاس پہنچے تھے انہوں نے شاید صحیح طریقے سے تارکا کی تباہ حالی کی داستان بھی نہیں سنی تھی۔ تارکا تو اجڑ چکا تھا، چاروں طرف ملبہ اور جلے ہوئے گھر نظر آ رہے تھے، ہر طرف آہ و بکا کی آوازیں تھیں۔ لوگوں نے ہاشم خان کو دیکھا اور نفرت سے اس کی جانب تھوکنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو پتھراؤ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن فوجی جوان آڑے آ گئے۔ ہاشم خان سکتے کے سے عالم میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے پورے تارکا کا ایک چکر لگایا۔
گوندل اور بے شمار فوجی جوان ان کے ساتھ تھے۔ باقی گوندل خان کے فوجی اور تارکا کے فوجی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہی رک گئے تھے۔ وہ بھی اپنے گھروں کو دیکھ کر آبدیدہ تھے۔ پورے تارکا کا چکر لگانے کے بعد سردار ہاشم خان نے اندرونی علاقے کا رخ کیا اور ہولناک تباہی کے مناظر دیکھتا ہوا بالآخر اپنی رہائش گاہ تک پہنچ گیا، جو کبھی ایک عالی شان محل کی شکل میں تھی، لیکن اب وہاں جلی ہوئی دیواروں اور کالے کالے نشانات کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رہائش گاہ کے ارد گرد پہرے دار اور چوبدار موجود تھے۔ وہ بس اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، حالانکہ اب ان پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں تھی۔ ہاشم خان نے انہیں اپنے پاس طلب کیا اور وہ روتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ میرے خاندان میں سے کوئی زندہ بچا ہے؟ ہاشم خان نے سوال کیا۔ صرف چند افراد سردار، وہ بھی شدید زخمی ہیں اور دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری بیوی اور بچے، افسوس ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، چوبداروں نے جواب دیا۔ زندہ رہنے والوں میں سے کون کون ہے؟ آپ کے چچا کے 2 بیٹے، ان کی ماں اور دوسرے چند افراد۔ باقی سب اسی آگ میں زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ جنہوں نے نکلنے کی کوشش کی انہیں تغرل خان اور اس کے ساتھیوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تغرل خان یہاں سے کیا کیا لے گیا ہے؟ یہ پوچھو سردار کہ وہ یہاں کیا کیا چھوڑ گیا ہے۔ کچھ نہیں چھوڑا ہے اس نے، سب کچھ لے گیا ہے، سب کچھ۔ اس نے ہم سب سے ایک ایک چیز طلب کی اور کسی ہچکچاہٹ پر اسے بے دریغ گولی مار دی۔ پھر کون تھا جو دولت کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کرتا؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاشم خان نے سر جھکا دیا۔ پھر اس نے بدر خان کے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ سن چکے، یہاں کوئی زندہ نہیں بچا، میرے اہل خاندان بھی زندہ نہیں بچے۔ جاؤ، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد پورا کر لو۔ اور یہاں جگہ جگہ امدادی دواخانے بنا دیے گئے ہیں جن میں زخمی موجود ہیں۔ ان میں سے بدر خان کے اہل خاندان کو تلاش کر لو، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ دواخانوں کی طرف چلے گئے، لیکن انہیں اس سلسلے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ وہ بدر خان کے بیوی اور بچوں کو نہیں پا سکے تھے، چنانچہ وہ واپس شیر کو روانہ ہو گئے۔ گوندل خان بھی اپنی فوجوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ ہاشم خان نے اپنی فوجوں سے کہا کہ وہ لوٹے ہوئے گھروں کو دوبارہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہاشم خان نے محل ہی کے سامنے اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ کھلی چھت اور کھلی زمین پر وہ ایک جگہ پڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جس سے اس لوٹے ہوئے قبیلے کو آباد کر سکے۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کی نفرت کو بھی محسوس کیا تھا۔ بس چند ہی گنے چنے لوگ تھے جو اس کے ارد گرد تھے، باقی لوگ اس طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے۔ کسی نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خود کس حال میں ہے، یا کسی نے اس سے اس کے اہل خاندان کی تعزیت نہیں کی تھی۔ ہاشم خان کو خود بھی احساس تھا کہ اس سے بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد برا نہیں تھا، لیکن اس نے جو منصوبہ بندی کی تھی وہ ناقص تھی۔ اسے تارکا کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس تو یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آیا تھا کہ تغرل خان اس کی غیر موجودگی میں تارکا کا رخ کرے گا۔ مگر یہ الفاظ کس سے کہتا، کسے اپنا غم بتاتا؟ وہ بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر بدر خان اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بہت برے حال میں تھا، بدن گرد میں اٹا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر وحشت کے آثار۔ محل کے سامنے پہنچ کر اس نے جلے ہوئے محل کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ہاشم خان کی جانب اٹھ گئی، جو پرسکون انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم خان، میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں جنہیں تم نے بطور یرغمال اپنے پاس رکھا تھا؟ تم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہو۔ تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے انہیں یرغمال بنایا تھا، اس کے مکمل ہونے کے بعد انہیں میرے حوالے کر دو۔ ہاشم خان، میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ بتاؤ، تم بولتے کیوں نہیں؟ بدر خان اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہاشم خان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر جلے ہوئے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم نے یہ تباہ شدہ عمارت نہیں دیکھی بدر خان؟ یہ تارکا کے سردار ہاشم خان کا محل تھا اور اس محل میں اس کی عزت محفوظ تھی۔ ہاشم خان کے بیوی بچے اور وہ سب کچھ جس کا تعلق میری ذات سے تھا اس محل کے ساتھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اب تم کس یرغمالی کی بات کر رہے ہو؟ میں شیر کوہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچا تھا بدر خان،
میں نے شیر کوہ کو برائیوں سے نجات دلانے کے لیے نیکیوں کی جانب قدم اٹھایا تھا، اور میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ دیکھو بدر خان، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں۔ وہ اسی محل میں موجود تھے، عزت و احترام کے ساتھ اس طرح زندگی گزار رہے تھے جیسے میرے اپنے ہوں۔ لیکن میرے اپنے کہاں ہیں بدر خان؟ اب کہاں ہیں وہ؟ یہ تمہاری بزدلی ہے ہاشم خان، یہ تمہاری مکاری کے الفاظ ہیں۔ میں انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کس طرح رہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ میں نہیں جانتا۔ میں صرف یہ بات جانتا ہوں کہ تم نے انہیں بطور یرغمال طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دو گے۔ لاؤ میرے بیوی بچے مجھے واپس دو۔ افسوس، جس ہاشم خان سے تم نے یہ معاہدہ کیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ تغرل خان اسے خاکستر کر گیا۔ دیکھ لو، میں اس جلے ہوئے مکان کے سامنے پڑا تقدیر کا ماتم کر رہا ہوں۔ یہ تمہاری ناکردگی ہے ہاشم خان۔ تم نے وہ قدم کیوں اٹھایا جس کے تم اہل نہ تھے؟ تم پابند ہو۔ میں مشترکہ جرگے کا اجلاس بلواؤں گا۔ تمہیں اس جرگے کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ یہ ہے وہ بے وقوف انسان جس نے اپنی بساط سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کی تھی۔ ہاشم خان، تمہیں میرے بیوی بچے واپس کرنا ہوں گے۔ تمہیں میرے بیوی بچے واپس کرنا ہوں گے، ورنہ ہاشم خان کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاشم خان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے کہا، اب جو کچھ بھی ہوگا میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ بدر خان، کیا کروں میں، کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بدر خان پاگلوں کی طرح بال نوچنے لگا تھا۔ اس کے آنسو رکنے سے بھی نہیں رک رہے تھے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر لیتے تو میں تمہاری حماقتوں کا شکار نہ ہوتا۔ کیا کروں اب شیر کوہ کی سرداری کا؟ میں کیسے جیوں ان سب کو بھول کر جنہیں میں نے اپنی ہوس کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا؟ بتاؤ ہاشم خان، میں کیا کروں؟ بدر خان وہاں سے پلٹ آیا اور پھر پاگلوں کی طرح وہ ان کیمپوں کا جائزہ لینے لگا جو عارضی طور پر لگائے گئے تھے۔ اسے ایک کیمپ میں اپنی بیوی نظر آ گئی جو کافی بہتر حالت میں تھی۔ شوہر کو دیکھ کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بدر خان اس سے لپٹ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیوی سے اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرتا رہا۔ 2 بچے بہتر حالت میں ہیں، لیکن دونوں نوجوان بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بدر خان کی بیوی نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ ہاشم خان کے محل پر حملہ ہوا تو ان سب نے نکل بھاگنے کی کوشش کی۔ نوجوان لڑکیوں کو پکڑ لیا گیا اور انہیں زخمی کر دیا گیا۔ وہ لاشوں کے انبار کے نیچے دب گئے تھے، ورنہ انہیں بھی ہلاک کر دیا جاتا۔ بدر خان داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بھی ملا جو خود بھی بہتر حالت میں تھے، لیکن نوجوان بیٹیوں کے غم کو وہ کسی طرح نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اس کی عزت تھیں، اس کا وقار تھیں، لیکن اب وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں پامال ہو رہی ہوں گی۔ بدر خان جانتا تھا کہ تغرل کیا ہے۔ وہ آنسو بہاتا رہا۔ یہاں تارکا کی کیفیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اب تو کسی سے کچھ کہنا ہی بے مقصد تھا۔ ہاشم خان سے شکایت کیا کرتا؟ جن لوگوں کے ساتھ آیا تھا انہی کے ساتھ اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو لے کر شیر کوہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ تارکا کے لوگ بے یار و مددگاری کے عالم میں اپنی مدد آپ کے اصولوں پر عمل کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک گروہ بنایا جس کا سردار زبق خان بن گیا۔ زبق خان ایک نوجوان امیر تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں تھا۔ اچھی خاصی شخصیت کا مالک ذہین آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور تارکا کی نئی زندگی کے بارے میں ان سے مشورے کرنے لگا۔ اس نے کہا، تارکا کے تباہ حال مظلوموں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم ہاشم خان کی ناتجربہ کاری اور حماقتوں کا شکار ہوئے۔ وہ سرداری کے قابل نہیں تھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے شیر کوہ پر حملہ کیا تھا اور جواب میں ہمیں خوفناک تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہاشم خان اپنی ان کوششوں میں مصروف رہا۔ کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں سے لڑنے کی جن پر ہم قابو نہیں پا سکتے تھے؟ کیا ضرورت تھی اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے شیر کوہ سے بدلہ لینے کی؟ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تارکا ہی کو ترقی دینے کی کوشش کی جاتی، مگر ہاشم خان ہم پر مسلط تھا اور ہم مجبور تھے۔ آج وہ اپنے محل کے سامنے پاگلوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ کیا یہ اس کی حماقتوں کا ازالہ ہے؟ کیا اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں گے؟ نہیں تارکا والو، ہاشم خان سے آخری بار یہ سوال کیا جائے کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔
اور جلے ہوئے تباہ حال تارکا کی تقدیر کے بارے میں کیا سوچا ہے اس نے؟ کیا تم لوگ یوں ہی روتے رہو گے؟ رونا تو زندگی بھر کا ہے۔ ہم اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں، لیکن بعد میں تارکا کا نام و نشان مٹا دیں، ان آبادیوں کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں اور بے یار و مددگار بے وطن کہلائیں۔ تارکا کے لوگوں، اپنے غموں کو بھولنے کی کوشش کرو، نئے تارکا کی تعمیر کی کوشش کرو۔ لیکن اس سے پہلے ہم ہاشم خان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بحیثیت سردار وہ ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے؟ وہ بیوقوف سردار کیا اس قابل ہے کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خودکشی کر لے، کہ یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ لوگوں نے زبق خان کی آواز پر لبیک کہا اور پورا گروہ ہاشم خان کے محل کی جانب چل پڑا۔ جلا ہوا تباہ حال محل زبوں حالی کی عبرتناک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہاشم خان بیٹھا محل کو تک رہا تھا۔ اس کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کا چہرہ بھی تاریک ہو گیا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھیں غم و اندوہ سے جھک گئی تھیں اور شاید ان میں کچھ دھندلاہٹیں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے آنے والوں کو دیکھا۔ زبق خان آگے بڑھ آیا۔ ہاشم خان، کتنے دن سے اس محل اور تارکا کی جلی ہوئی آبادیوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی فیصلہ کیا تم نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر؟ ہاشم خان نے کھوئی کھوئی نگاہوں سے زبق خان کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آسمانوں سے تمہارے لیے امداد لے کر آ رہا ہوں۔ فرشتے اترنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور پورا تارکا آباد کر دیں گے۔ تمہاری جلی ہوئی بستیاں پھر سے خوشحال اور آباد ہو جائیں گی۔ دیکھو، کیا تم آسمان پر فرشتوں کا ہجوم نہیں دیکھتے؟ وہ اسی طرف آ رہے ہیں، وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ ہاشم خان نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر دیکھا۔ وہ سب لوگ تعجب سے ہاشم خان کو دیکھنے لگے۔ دیکھو، وہ میرے دونوں بچے ہیں، مر چکے ہیں نا؟ اب وہ پاک روحوں کی مانند آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں۔ آؤ میرے بچوں، آؤ، میں تمہیں سینے سے لگا لوں، آؤ۔ کہاں کہاں سے تمہارا بدن جلا ہے؟ ہاشم خان دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر مسکراتا ہوا بولا اور آگے بڑھنے لگا۔ زبق خان نے عجیب سی نظروں سے ہاشم خان کی طرف دیکھا۔ ایک بوڑھے شخص نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ بدر خان دیوانوں کی طرح کوئی انتظام کیے بغیر شیرکوہ سے تارکا کی طرف دوڑا چلا گیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی چیمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن جعفر خان کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس تمام کارروائی کے دوران جعفر خان نے خاص طور سے محسوس کیا تھا کہ بدر خان نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ اس تمام کارروائی میں جعفر خان بھی بدر خان کا شریک رہا تھا۔ بدر خان نے اس سے بہت وعدے کیے تھے، لیکن جعفر خان دیکھ رہا تھا کہ فتح کے بعد بدر خان نے کسی سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ جب جرگے کا اجلاس بلایا گیا تو جعفر خان کو منصب کی وہ کرسی بھی نہیں پیش کی گئی جو اصولاً بدر خان کو اپنے شریک کار کی حیثیت سے اسے پیش کرنی چاہیے تھی، اور یہ بات اس کے لیے خوشگوار نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بدر خان صرف اپنی ذہانت اور فراست کا سکہ بٹھانے میں مصروف ہے۔ صورتحال اسے بھی معلوم تھی، اور اسے یہ علم تھا کہ بدر خان کے اہل خاندان یرغمال کے طور پر اس وقت تارکا میں موجود تھے جب تارکا تاراج ہوا۔ اس حالت میں جعفر خان اپنے ذہن میں چند منصوبے بنانے لگا، لیکن وقت نہیں تھا۔ جو کرنا تھا پوری ہمت سے اسی وقت کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے ان ہمدردوں اور دوستوں کی ایک فہرست بنائی جن پر اسے مکمل اعتماد تھا۔ خود بھی شیرکوہ میں صاحب حیثیت تھا اور اپنی آواز رکھتا تھا۔ چنانچہ بدر خان کے جانے کے چند گھنٹوں کے بعد اس نے اپنے ملازموں کے ذریعے ایک ایک کر کے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر اپنی تجویز ان کے سامنے رکھ دی۔ اس کے تمام ساتھی اس تجویز پر حیران رہ گئے، لیکن یہ بات سوچ لو جعفر خان کے بدر خان کو تارکا اور گلاب خیل کی حمایت حاصل ہے، اس نے ان کے لیے کام کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ دوستو، تارکا کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہاشم خان اب مزید کوئی کارروائی کرنے کی کیفیت میں نہیں ہے۔ گوندل خان گلاب خیل چھوڑ کر آیا ہے۔ ان لوگوں نے نیک جذبوں کے تحت یہ کارروائی کی تھی تاکہ راول خان کی دست براریوں کو وقت سے پہلے روکا جا سکے۔ چنانچہ ان دونوں کی طرف سے اب مزید کسی مداخلت کا امکان نہیں ہے، اور پھر اقتدار حاصل کرنے کے لیے خطرات تو مول لینا پڑتے ہیں۔ اگر تم سب لوگوں کی رائے اس حق میں ہو تو کام شروع کیا جائے۔
میں یہ سب کچھ تنہا اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ بدر خان نے غداری کر کے شیر کو سرنگوں کر دیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جعفر خان، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو نئے محل کے سامنے کل صبح کو جمع کر لو۔ تمہیں صرف اتنا ہی وقت دیا جا سکتا ہے۔ جس کام کا آغاز ہم کر رہے ہیں اس کے لیے سینہ تان کر سامنے آؤ، اور خاص طور سے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شیر کوہ کے لڑاکا فوجیوں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ ان کی توہین کی گئی ہے، انہیں حقیر کر دیا گیا ہے۔ قبیلوں کی نگاہوں میں اب ان کی کوئی وقت نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ انہوں نے ایک بھی گولی چلائے بغیر اپنا قبیلہ دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم فوجیوں کی حیثیت جگانے میں کامیاب ہو جائیں تو یوں سمجھ لو کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں چند افراد خاص طور پر کام کر سکتے ہیں۔ جعفر خان نے ان لوگوں کو نامزد کیا جن کی فوج میں تھوڑی بہت شناسائی اور اثر تھا۔ تقریباً 17 افراد تھے یہ، اور سب کے سب جعفر کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ شیر کوہ کے لوگوں نے یہ عجیب و غریب اعلان سنا کہ کل صبح نئے محل کے سامنے اجلاس عام ہوگا اور تمام لوگ اس اجلاس میں شرکت کریں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح نئے محل کے سامنے تقریباً پورا قبیلہ ہی جمع ہو گیا تھا۔ ان کی نگاہیں نئے محل کے بیرونی حصے کی جانب جمی ہوئی تھیں، لیکن ان کے درمیان آنے والے بغلی حصے سے آئے۔ ان میں جعفر خان سر فہرست تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے مسلح افراد بندوقیں سنبھالے چل رہے تھے۔ لوگوں نے حیرت سے جعفر خان کو دیکھا، اور جعفر خان ایک بلند جگہ کھڑا ہو گیا۔ شیر کوہ کے رہنے والوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں مچل رہے ہیں۔ شیر کوہ کا ایک شہری، ایک ہمدرد اور ایک غیور انسان ہونے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ حقیقت کو تمہارے سامنے لاؤں اور مشورہ طلب کر لوں۔ شیر کوہ کے لوگوں، کیا تمہاری رگوں میں اب خون کی جگہ پانی بہنے لگا ہے؟ کیا تمہارے جسموں کی توانائی ختم ہو گئی ہے؟ کیا تمہاری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے؟ کیا تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم پہاڑوں کے قبیلوں کے سب سے بدترین قبیلے کے شہری ہو؟ جواب دو شیر کوہ کے لوگوں، کیا تم یہ سب کچھ ہو؟ اگر نہیں تو جعفر خان کو ایک سوال کا جواب دو۔ تارکا اور گلاب خیل کی فوجیں مقابلے کے بغیر، ہمیں شکست دیے بغیر ہماری سرحدوں سے کیسے اندر داخل ہوئیں؟ ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی اور ہمیں شکست ہو گئی۔ شیر کوہ غیروں کا محکوم اور انہی غیروں کا متعین کردہ بدر خان ہمارا سردار بن گیا۔ جواب دو شیر کوہ کے لوگوں، کیا اس سے پہلے ہمارے قبیلے میں سرداری کا انتخاب ایسے ہی ہوتا رہا ہے؟ غیر قبیلے کے لوگ آتے رہے اور ہم میں سے کسی کو سردار کی حیثیت سے گردن پکڑ کر کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس بار یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور اگر یہ سب کچھ ہوا اور قبول کر لیا گیا تو کیا میرے ان الفاظ کو قبول کیا جائے گا کہ شیر کوہ کے لوگ اب مرد نہیں رہے، وہ گولیاں چلانا نہیں جانتے؟ سنو دوستو، میں تم پر لعن طعن نہیں کر رہا، میں اس حقیقت کو سامنے لا رہا ہوں جس کی بنا پر ہماری پیشانیاں داغدار کی گئیں۔ راول خان بے شک ایک اچھا سردار نہیں تھا۔ فرنگی عورت شیر کوہ کو نہ جانے کیا بنا دینا چاہ رہی تھی، ہم سب یہ محسوس کرتے تھے، لیکن ہماری زبانیں اس طرح بند کر دی گئی تھیں کہ کبھی ہماری آواز نہ ابھرے۔ یہ راول خان کی سازش تھی، اور جب راول خان نے محسوس کیا کہ اب شیر کوہ کے غیور لوگ اور پہاڑوں کے رہنے والے اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نے اپنے ناپاک ذہن سے ایک اور سازش کی کہ وہ خود یہاں سے مال و اسباب لے کر فرار ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور شیر کوہ کی سرداری بدر خان کو سونپ گیا۔ شیر کوہ کے لوگوں، بدر خان غدار ہے۔ اس نے ہمارے دلیر فوجیوں کی پیشانیوں پر ایسا دھبا لگایا ہے جو مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ یہ فوجی آج بھی دشمن کے لیے اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے اس سے پہلے تھے جب انہوں نے تارکا کے لشکر عظیم کو مار بھگایا تھا۔ کیا آج یہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن کسی بھی فوجی کو آواز دو، اس سے پوچھ لو کہ اس کے ہاتھ کیوں روک لیے گئے، اس کی انگلیاں کیوں باندھ دی گئیں؟ یہ بدر خان کا حکم تھا۔ بدر خان راول خان کی سازش کے تحت تارکا اور گلاب خیل سے معاہدہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تارکا اور گلاب خیل کے لشکر شیر کوہ میں داخل ہوں گے تو شیر کوہ کی فوج ایک بھی گولی نہیں چلائے گی، اور اس کے عوض اسے سردار بنا دیا گیا۔ شیر کوہ کے باشندوں، کتنی چوٹیں کھاؤ گے، کتنے داغ اپنی پیشانیوں پر لگاؤ گے؟
مجھے بتاؤ، کیا تم ایسے سردار کی رہنمائی میں زندگی گزارو گے جو سازشی ہے، دوسروں کا دست نگر ہے اور اپنی فوجوں کو ذلیل و خوار کرنے پر تلا ہوا ہے؟ تارکا سے تو اس نے معاہدہ کر لیا، لیکن کل کوئی دوسرا قبیلہ اگر ہمارے وطن پر حملہ آور ہوتا ہے تو بدر خان اس کے سامنے زر و جواہر کے انبار لے جائے گا اور ان سے کہے گا کہ شیر کوہ کی جان بخشی کر دی جائے۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ منظور ہے؟ جعفر خان کی تقریر کچھ ایسی پر اثر تھی کہ لوگوں کے دلوں میں شعلے بھڑک اٹھے، چاروں طرف سے نعرے لگنے لگے، بدر خان غدار ہے، بدر خان غدار ہے، اسے پھانسی دی جائے، اسے سزائے موت دی جائے، اس سے اس بدنامی کا پورا پورا حساب لیا جائے۔ فوجی بھی بدر خان کے اس اقدام سے خوش نہیں تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں بعد ان کی آوازیں بھی ابھرنے لگی۔ وہ اپنی توہین کا انتقام چاہتے تھے۔ تارکا پر حملہ کرو، تارکا پر قبضہ کر لو، کسی نے چیخ کر کہا۔ نہیں دوستو، ابھی نہیں، ہم کبھی مرے ہوئے کو نہیں مارتے۔ تارکا کو للکاریں گے میدانوں میں، پہاڑوں میں، اور اسے بتائیں گے کہ غدار کی غداری الگ چیز ہوتی ہے اور بہادروں کے چٹانی سینوں سے ٹکرانا دوسری چیز۔ میں تم سب سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بدر خان کو فوراً سرداری سے معزول کر دو۔ ہم کسی دوسرے قبیلے کے سردار کا فیصلہ قبول نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے سردار کا انتخاب خود ہی کرنا ہوگا۔ ہم اپنا سردار اپنی مرضی کے مطابق منتخب کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چاروں طرف سے آوازیں ابھرنے لگیں۔ جعفر خان مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہاتھ ایسا نہیں تھا جو بلند نہیں تھا، سب ہی نے بدر خان کی معزولی کا اجازت نامہ دے دیا تھا۔ جعفر خان کے ایک مشیر نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ دوستو، اگر یہ بات ہے تو میں یہیں اسی جگہ تمہیں فیصلے کا حق دیتا ہوں کہ تم اپنا سردار منتخب کر لو۔ بغیر سردار کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آخر ہمیں حکم دینے والا، ہمیں صحیح راستوں کی طرف چلانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے اس سلسلے میں جعفر خان کا نام پیش کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جعفر خان کے باقی ساتھیوں نے آوازیں لگائیں اور قبیلے کے دوسرے لوگ ان آوازوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ جعفر خان کی تقریر نے ان کے جذبات بھڑکا دیے تھے۔ دوستو، مجھے سردار بننے کا کوئی شوق نہیں، جعفر خان نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ میں جانتا ہوں سرداری محل میں عیش و عشرت کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ قبیلے کے ایک ایک فرد کی فلاح کے لیے کام کرنے کا نام سرداری ہے۔ شاید میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کر پاؤں۔ بہتر ہے کہ تم کسی اور ذہین انسان کا انتخاب کر لو۔ نہیں جعفر خان، ہمیں تم پر اعتماد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ایک بہترین ذہن رکھتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم شیر کوہ کا درد اپنے دل میں رکھتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی جعفر خان ہمارا سردار ہے کہ نعرے گونج اٹھے۔ جعفر خان دل ہی دل میں بے حد مسرور تھا۔ سردار بننے کی خوشی میں اس پر ایک عجیب سا خمار طاری ہو گیا تھا۔ اجلاس ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ نیا اور پرانا محل تو خالی ہی پڑا تھا، ابھی اس میں کسی کے قدم نہیں پہنچے تھے۔ بدر خان نے صرف کچھ وقت سرداری کا مزہ چکھا تھا اور پھر مصائب کا شکار ہو گیا تھا۔ جعفر خان نے اس کی خود غرضی کا جواب اسے دے دیا تھا، لیکن اب خود اس عذاب کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ جن جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا تھا، اس نے انہیں اعزاز اور منصب دینے کا فیصلہ کیا، اور جعفر خان نے دوسرا اجلاس نئے محل کے اندرونی حصے میں ہی کیا، جہاں اس نے اپنے تمام آدمیوں کو مدعو کیا جنہوں نے اسے یہ سرداری حاصل کرنے کا موقع دیا تھا۔ دوستو، مجھے آپ لوگوں نے سردار بنایا ہے، لیکن میں یہ بار اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے 8 مشیروں کی ضرورت ہوگی جو سرداری کے معاملات میں میرے شانہ بشانہ ہوں گے۔ آپ سے ایک دوست کی حیثیت سے میں اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ ان مشیروں کا انتخاب کر کے انہیں میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں سرداری کے معاملات سمجھ سکوں۔ ان مشیروں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ شیر کوہ کے مسائل کا جائزہ لیں اور مجھے اس کے لیے تفصیلات بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان مشیروں کو خزانہ خاص سے بہترین ادائیگیاں ہوں گی اور ہر مسئلے میں ان کا پورا پورا حصہ رہے گا۔ سرداری کے طور پر میں نئے محل میں منتقل ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں لوں گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ میں شیر کوہ کی نوجوان کے لیے ایک سالار چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے کہ نیا سالار کون ہوگا۔ میرے وہ تمام دوست جو مجھے یہ منصب دلانے میں شریک کار رہے ہیں، یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ مختلف لوگوں کو کون سی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام کام کر کے مجھے اسی وقت بتا دیجئے تاکہ کل سے میں اپنا سرداری کا منصب سنبھال لوں۔
جعفر خان کے دوستوں نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اپنی کاوشوں کا صلہ چاہتے تھے اور جعفر خان نے انہیں اس سے محروم نہیں رکھا تھا۔ سب ہی خوش ہو گئے۔ مشیروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ 8 افراد متفقہ رائے سے منتخب کر لیے گئے۔ سالار کے لیے یہ طے کیا گیا کہ زاول خان جو کہ ایک بہترین فوجی ہے، ان کا سالار ہوگا۔ زاول خان بھی جعفر خان کے انہی ساتھیوں میں موجود تھا، چنانچہ اسے اس کا منصب سونپ دیا گیا۔ فوجوں میں بھی اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ باقی لوگوں کو بھی نئے عہدے دیے گئے اور اس طرح جعفر خان نے اپنے اطراف کے تمام کھونٹے مضبوط کر لیے، گویا اس کی سرداری آسانی سے چل سکتی تھی۔ آخری فیصلہ بدر خان کے بارے میں کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ چونکہ بدر خان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائی جا چکی ہے، جو ہی وہ شیر کوہ میں واپس داخل ہو اسے ہلاک کر دیا جائے، اور یہ ہلاکت پھانسی ہی کی شکل میں مناسب تھی۔ اس کے اہل خاندان سے ان لوگوں کو کوئی پرخاش نہیں تھی۔ ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ انہیں کسی گوشے میں پناہ دے دی جائے گی۔ دوستوں نے اسے تجویز پیش کی، جعفر خان، ہم اسی وقت پورے اعزاز کے ساتھ نئی خانم اور بچوں کو محل میں لے آتے ہیں۔ سردار کی حیثیت سے ہمیں اجازت دو۔ نہیں، میں تمہیں سردار کی حیثیت سے حکم نہیں دے سکتا۔ ایک دوست کی حیثیت سے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بخوشی کر سکتے ہو۔ چنانچہ نئی خانم کو نئے محل میں منتقل کر دیا گیا۔ جعفر خان کا یہ منصوبہ اس برق رفتاری سے کامیابی کی منزل کی جانب رواں دواں ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ بدر خان شیر کوہ میں اپنی مقبولیت کھو چکا تھا، بلکہ جعفر خان کی تقریر نے شیر کوہ کے بچے بچے کو اس کے خلاف صف آرا کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ ابھی محفوظ تھے جنہوں نے بدر خان کی معاونت کی تھی اور بدر خان سے ملنے والے اعزازات کے متوقع تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا ان کی توقع کے خلاف ہوا تھا، البتہ بدر خان سے ان کی ہمدردیاں اب بھی برقرار تھیں۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ جعفر خان نے بدر خان کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، چنانچہ آپس میں مشورے ہوئے۔ بدر خان کو اس آفت ناگہانی سے بچانے کی کوشش کرنا ضروری تھا، چنانچہ 3 افراد اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے شیر کوہ سے باہر نکل جائیں اور تارکا سے واپسی کے راستوں پر بدر خان کا انتظار کریں۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے تباہ حال بدر خان کو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ سست رفتاری سے شیر کوہ کی جانب آتے دیکھا۔ اس کا دل غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا اور ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات تھے۔ شیر کوہ کی سرداری ملی لیکن عزت لٹ گئی، سب کچھ چھن گیا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے بدر خان یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دونوں بیٹیاں، اس کی عزت، اس کا وقار تغرل خان کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس نے 3 گھڑ سواروں کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ شیر کوہی کی جانب سے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھڑ سوار بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ آہ بدر خان، تم بد نصیب ہو کہ شیر کوہ کی سرداری کھو بیٹھے۔ تم تارکا کی جانب دوڑ پڑے اور تمہاری غیر موجودگی میں جعفر خان نے تمہارے خلاف آتش فشاں کے دہانے کھول دیے۔ اس وقت شیر کوہ کا بچہ بچہ تمہارے خون کا پیاسا ہے۔ بدر خان پرسکوت نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ اسے تمام حالات بتا دیے، لیکن اس پر بدر خان نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میرے دوستو، کیا جعفر خان کو یہ علم ہے کہ تم وقت سے پہلے مجھے اطلاع دینے آ گئے ہو؟ نہیں بدر خان، ہم نے رات کی تاریکی کا سہارا لیا اور صرف تمہاری زندگی بچانے کی خاطر اس طرف آ نکلے۔ تو جاؤ، واپس جاؤ۔ تم کیوں اپنی دنیا ویران کرتے ہو؟ شیر کوہ میں تمہارا سب کچھ موجود ہے۔ میرا کیا ہے؟ میں تو سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں۔ عزت، وقار، اپنی آن بان، سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں۔ سزا تو ملنی ہی تھی۔ میں نے غداری کی تھی، کسی سے بھی صحیح۔ تم واپس جاؤ۔ میں اپنی نئی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہوں۔ تمہارا شکریہ، اس احسان کا صلہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ تم نے میری اور میری بیوی بچوں کی جان بچائی ہے۔ تم لوگ واپس جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں اب شیر کوہ کا رخ نہیں کروں گا۔ ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ابھی مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جاؤ میرے دوستو، اللہ حافظ۔ کہاں جاؤ گے بدر خان؟ جہاں تقدیر لے جائے گی۔ میں نے اپنی منزل کا کوئی تعین نہیں کیا، بدر خان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے ساتھیوں کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ بدر خان کا اب شیر کوہ کی طرف رخ کرنا موت کو دعوت دینا ہے، اور وہ خود بھی شیر کوہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بدر خان نے گھوڑوں کے رخ تبدیل کر دیے
اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے تینوں ساتھی واپس شیر کوہ کی جانب چل پڑے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔